نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے محرم الحرام ہے اور ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی حرمت کو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلت اس مہینے کی بیان فرمائی، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے مکمل ہو سکتا ہے کہ اسلام سے قبل مشرکین مکہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں لوٹ مار، رہزنی، قتل و غارت گیری سے باز رہتے، لیکن حضور کی نبوت کے بعد، اسلام کے آ جانے کے بعد، نہ صرف اس مہینے کی حیثیت کو باقی رکھا گیا، بلکہ زبان رسالت سے اس مہینے کی عظمت کو بیان کر دینا اس کی فضیلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور فرض روزوں کے بعد، رمضان المبارک کے بعد، جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ قابل عظمت و احترام ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس مہینے کی قدردانی کی جائے۔ اس مہینے کے اندر جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور اس امت کے نیک صالح طبقے سے جو کام ثابت ہیں، ان کاموں کو کیا جائے، اور جو کام بدعات و خرافات و گناہ میں داخل ہیں ان کاموں سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سامعین کرام، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ کو، صحابی کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد کربلا کا دردناک حادثہ پیش آیا۔ تو بعض لوگ اس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورے کے دن کی فضیلت، اور اس کے فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی علیہ السلام کے مقدس نواسے حضرت حسین کی شہادت پیش آئی، اور یہ اس وجہ سے حرمت والا دن بن گیا۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یوم عاشورہ کے دن کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے تو خود اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا۔ اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ تو حضور کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا یہ بات درست نہ ہوگی کہ یوں کہا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس واقعے کی فضیلت بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ ایک دردناک حادثہ ہے جو ہر مومن کے دل پر نقش ہے، جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن معزز سامعین،
ہمیں دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت ایک مومن کے لیے اعزاز ہوتا ہے. تو شہادت ایک عظیم شے ہے جس کی ہر مومن تمنا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں غم صرف یہ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ظلماً قتل کیا گیا، ہاں ہمیں اس کی تکلیف ہے، اس لیے کہ امام حسین ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. وہ اللہ کے نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دلارے ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. ہم تو زندگی بھر اعمال صالحہ کرتے رہیں، زندگی بھر نیکیوں کے انبار لگاتے رہیں، تب بھی ان کے قدموں کی دھول کے مشابہ نہیں ہو سکتے. ہاں لیکن ان کی عظمتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں پیوست ہیں، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ایک عظیم مقام رکھتا ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کربلا کے تعلق سے، تو اس کے بارے میں جو ماتم وغیرہ کرنا اور جو غم کرنا اور جو بدعات و خرافات کرنا آج کے زمانے میں رائج ہے، یقیناً وہ چیزیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی تکلیف کا باعث ہیں، ان کو تکلیف دینے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کہ امام حسین نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی بلکہ شجاعت و بہادری کا درس دیا اور فرمایا کہ حق کے لیے اگر تمہیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے تو اس کو خوشی خوشی دے دینی چاہیے. تو بہرحال ناظرین، یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی شروع سے ہی تعظیم ہوتی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے. بلکہ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ کفار مکہ اس دن کعبۃ اللہ کا غلاف بدلا کرتے تھے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن نیک عمل کیا کرتے تھے. حضور کے نبی بننے سے پہلے یہ اعمال کرتے تھے. اور غالباً قیاس یہی کہتا ہے کہ غالباً یہ چیز ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پہنچی ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پہنچی ہوگی، اس لیے وہ یہ کام انجام دیتے ہوں گے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جائز اور صحیح کاموں کو کیا کرتے تھے قبل از نبوت، کہ جو کام وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جن کاموں کی نسبت وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور وہ کام صحیح تھے. ان میں سے ایک یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، اس دن عبادت کرنا، اس دن کو محترم سمجھنا. تو حضور نے یہ کام کیا ہے یقیناً کہ اس مہینے کی قدردانی کی اور امت کو اس مہینے کی عظمت کی تعلیم دی، خصوصاً یوم عاشوراء کے روزے کی. فرمایا اس دن کا روزہ رکھو. اور ایک جگہ پر ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا. ان میں سے عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ان میں سے دوسری چیز ہر مہینے کے 3 روزے، ان میں سے تیسری چیز فجر کی نماز میں پہلی 2 سنتیں، اور ان میں سے چوتھی چیز عاشورے کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ رکھا. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں کہ جو چیز ہمارے لیے کامیابی اور ہماری مغفرت اور ہمارے سکون کا ذریعہ بنے. تو کرنے والے کام تو یہ ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں کے ساتھ محبت قائم کریں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا وہ رویہ پیش کریں کہ جس کی تعلیم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں، اور محرم میں جتنے زیادہ ہو سکے روزے رکھیں، خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس دن 2 روزے رکھنے چاہیے.
ایک 9 محرم کو، ایک 10 محرم کو، لیکن اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کے بعد 11 محرم کو 2 روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ چند کام ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور نہ کرنے والے جو کام ہیں، جو برائیاں ہیں، ان میں سے ایک کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر سوگ نہ منایا جائے۔ دوسری چیز، اس مہینے کو کاروبار کے لیے قطعاً منحوس نہ سمجھا جائے۔ نمبر 3، اس مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو برا اور ناجائز نہ سمجھا جائے، کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ نکاح محرم میں ہوا، بلکہ یوم عاشوراء کے دن ہوا۔ 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ تو اس لیے اس مہینے کو شادی بیاہ کے لیے بیکار نہ سمجھا جائے، برا نہ سمجھا جائے۔ چوتھی چیز، اس مہینے میں جھوٹے واقعات پر مشتمل شہادت حسین کی جو مجلسیں لوگ منعقد کرتے ہیں، ان کو نہ دیکھا جائے، نہ ان کو سنا جائے، نہ ان میں شرکت کی جائے۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں من گھڑت تاریخی واقعات پر مشتمل قصیدے مرثیے نہ سنے جائیں، نہ پڑھے جائیں۔ اور اس مہینے میں جو لوگ تعزیت کرنے والے ہیں، تعزیے وغیرہ نکالنے والے ہیں، ان کے اندر بالکل شرکت نہ کی جائے۔ اس مہینے میں سینے کو بی اور ماتم کرنا، ایسے مقامات میں شریک ہونا، ان سب چیزوں سے احتیاط کی جائے۔ اور اس مہینے میں غیر اللہ کے نام کی سبیل سے شربت، دودھ وغیرہ یا دیگر اشیاء نہ دی جائیں۔ اور اس مہینے میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھا جائے، قبروں کی لپائی وغیرہ اس مہینے میں نہ کی جائے۔ اور اس مہینے کے اندر جو عام طور سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے غم کا ثبوت دیا جاتا ہو، تو ایسے کاموں سے بچا جائے۔ یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی اشیاء ہیں۔ تو اس لیے معزز ناظرین، یہ چند باتیں محرم کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ ان مقدس روحوں کے وسیلے سے اللہ میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو وبائیں امت میں پھیلی ہوئی ہیں، کرونا وائرس کی شکل میں ہوں یا دیگر چیزوں کی شکل میں ہوں، اللہ تمام کا خاتمہ فرمائے، پوری دنیا میں امن قائم فرمائے، اور پوری دنیا میں آپسی اتحاد و اتفاق قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔